نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد یا عورت فجر کی آذان سے پہلے اٹھتا ہے وہ 2 رکعتیں صرف ادا کرتا ہے، اس کی طوالت یا اسے کم یہ نہیں بتایا، صرف 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، وہ کیسی بھی ہو، یعنی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لمبی ہو۔ ویسے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے بہترین نماز وہ لگتی ہے جس کا قیام لمبا ہو۔ قیام کس کا لمبا ہوگا؟ جس میں قرآن زیادہ پڑھا جائے گا۔ تو نبی کریم نے فرمایا جو فجر کی آذان سے پہلے 2 رکعتیں صرف پڑھ لے گا، اللہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں اسے شامل کر لے گا۔ اب یہ کیا معمول ہے؟ کتنا وقت لگے گا کسی انسان کا؟ صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی اپنی نیند کو کم کر کے فجر کی آذان سے کچھ وقت پہلے اٹھ کے انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، اور وہ 2 رکعتیں اللہ کو اتنی خوبصورت لگتی ہیں، اللہ اس بندے یا اس عورت کا نام والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اور جو شخص اس سے آگے بڑھتا ہے، جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، جو 8 رکعتیں ہیں، نبی کریم اللہ رب العزت قرآن کریم سورۃ نور کے اندر فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، میں نے رات کو ایک نماز بنائی ہے جس کا نام تہجد ہے تمہارے لیے نفل، لیکن جو انسان اسے پڑھے گا عسیٰ ربک ان یبعثک ربک مقام عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب تیرا رب اسے مقام محمود عطا کرے گا۔ مقام محمود یعنی جنت میں بہت بلند مقام، اللہ ہمارے نصیب میں کر دے۔ اور میرے عزیز بھائیو، ویسے تو ہر نماز ہی اس کے متعلق اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، لیکن یہ تہجد کی نماز جو ہے یہ اسپیشلی ایک ایسی چیز ہے، یہ انسان کے کردار پہ سب سے زیادہ افیکٹ کرتی ہے۔ جس طرح دیکھیے نا، خدا نخواستہ کوئی بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی دوائی چوز کرتے ہیں کہ اس کے حق میں یہ بہتر ہے، اسے زیادہ ایفیکٹ یہ کرے گی، اس لیے اسے فلاں دوائی دی جائے، حالانکہ اس کیٹیگری میں اور بھی بہت سی ہوتی ہیں۔ تو ہے تو نماز یہی کہ اس سے اللہ کی توفیق سے جب انسان صحیح نماز پڑھتا ہے، تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے، لیکن تہجد کی نماز انسان کے کردار پہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کے اندر تقوی جتنا اس شخص کے اندر آتا ہے، دوسری نمازوں کے اندر تقوی آتا تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، نیکی جو ہے اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم کے ایک صحابی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام تھا معاذ بن جبل۔ ویسے تو سارے ہی صحابہ خوبصورت تھے، لیکن یہ چہرے کے اعتبار سے بھی بڑے خوبصورت تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کے متعلق لکھا ہوا ہے اتنے خوبصورت تھے کہ جب آ کے مسجد میں بیٹھتے نا، روزانہ حالانکہ ہر نماز میں آتے تو لوگ اٹھ اٹھ کے دیکھتے تھے، اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا۔ یہ واحد صحابی تھے جن کا بازو پکڑ کے نبی کریم نے انہیں کہا تھا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب نبی نے ایک امتی کو یہ کہا ہوگا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ان کی دلی کیفیت کیا ہوگی۔ آج دیکھیں نا، ہم نے نبی کریم کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن جب آپ کا نام ہی صرف آتا ہے نا، ایک دل کے اندر عجیب سی لہر اٹھتی ہے، ایسے بعض اوقات رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل خوشی سے اچھل جاتا ہے، زبان سے بے اختیار صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات نکلتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا ہوگا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور حقیقت ہے انہوں نے تڑپ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔
آپ نے فرمایا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فی کل دبر الصلاۃ اپنی ہر نماز کے بعد یہ اللہ سے التجا ضرور کرنا، کیا؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں۔ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک، تو مجھے توفیق دے میں تیرا شکر کر سکوں، وحسن عبادتک، اور مجھے میری مدد فرما کہ میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مرنے کے بعد مجھے پھر زندگی بخشی، مجھے لوٹ کے پھر اس کے پاس جانا ہے۔ پھر آپ یہ دعا، دوسری دعا مانگتے، یہ پہلی تو ہر بندے کو یاد ہوگی، لیکن یہ دعا بھی ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے۔ آپ پھر اللہ کی تعریف کرتے، الحمدللہ الذی عافانی فی بدنی ورد علی روحی واذن لی بذکری، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے جسم کو عافیت عطا فرمائی، میری روح کو واپس لوٹایا اور اپنے ذکر کی مجھے اجازت دے دی۔ انسان کو اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اور جب انسان اللہ کی تعریف، اس کی توصیف، کوئی نیک کام کرتا ہے تو نبی کریم پھر اللہ کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، بنعمتہ تتم الصالحات، جس نے مجھے نیک کام کرنے کی نعمت عطا کی اور میں نے اس کے نیک کام کو مکمل کر لیا۔ یہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم نے نماز پڑھی ہے تو یہ اللہ پہ احسان نہیں، اس کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے دیا اور ہمیں توفیق بخشی کہ ہم نے اس کے سامنے قیام کیا، رکوع کیا، سجدے کیے، تحیات بیٹھے، اس کی تعریف اور توصیف کی، اور ہم پہ انشاءاللہ وہ راضی ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو کہا، فی کل دبر الصلاۃ، ہر نماز کے بعد اللہ سے التجا کرنا، کیا؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اسی طرح آپ خود بھی دعا مانگا کرتے تھے، رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک مطوعا، اے میرے مالک و خالق مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں، تیرا شکر گزار بن جاؤں، تیرا فرما بردار بن جاؤں۔ اللہ ہمیں بھی بنا دے۔ تو میری عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے فرمایا، جو شخص جس کے نصیب میں یہ ہو جائے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا بن جائے تو 5 انعام اللہ اسے دیں گے۔ کون سے؟ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کیا دے گا ہمیں؟ اللہ فرماتے ہیں، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اللہ کی تسبیحات بیان کیا کرو۔ مالک دے گا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں، هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، میں بھی اور میرے فرشتے تم پہ درود بھیجیں گے۔ نمبر 1، پہلا انعام کیا؟ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ۔ دوسرا انعام، لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ اندھیروں سے، ضلالتوں سے، گمراہیوں سے نکال کر روشنیوں میں لے آئے۔ تیسرا انعام، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ اپنے ماننے والے بندوں پہ بہت رحم کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان والا بنا دے۔ چوتھا انعام یہ اتنا خوبصورت ہے، کائنات میں اس سے خوبصورت انعام کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا ہے؟ تحیتہم یوم یلقونہ السلام، جب قیامت کے دن وہ انسان اپنے مالک، خالق، اپنے رب، کائنات کے شہنشاہ کو ملے گا تو وہ اسے سلام کرے گا،
کہ اپنی زندگی تو میرے حکم کے مطابق گزاری. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اس دن تحیہ یہ ہوگا کہ میں تمہیں سلام کروں. سورۃ یاسین میں بھی فرمایا سلام قولا من رب الرحیم. انسان کے اوپر سب سے بڑا، جنت سے بھی بڑا انعام جو ہوگا وہ اللہ کا دیدار اور اس کا سلام ہوگا. اللہ ہمارے نصیب میں کرے. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. پانچواں انعام اللہ کہتے ہیں میں نے اس کے لیے بڑی عزت والا بدلہ تیار کر رکھا ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں. تو کچھ ایسے اذکار ہیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، کیونکہ آج کل ہماری زندگی بڑی مصروف ہے، اور مصروفیت میں بعض اوقات تو رشتہ داروں کو بھی وقت نہیں ملتا، اولاد کے لیے بھی وقت نہیں نکلتا. تو ٹھیک ہے آپ اپنی مصروفیات بھی کریں، لیکن کچھ وقت اللہ کے ذکر کے لیے نکالیں. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن، ان کا نام ہے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی کی سب سے بڑی بہن تھی، ان کے گھر گئے. اور وہ گئے تھے، وہ بوڑھی ہو چکی تھی. نبی کریم جب ان کے گھر گئے تو انہوں نے نبی کریم سے ایک سوال کیا. کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بوڑھی ہو گئی ہوں، زیادہ محنت نہیں ہوتی، آپ کوئی مختصر سا عمل دیں جس کا اجر بہت زیادہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے آپ کی ذات مطہرہ پر، دنیا میں سب سے زیادہ خیر خواہی اگر کسی کے دل میں تھے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہنے لگے ام ہانی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا. انہوں نے سنا تو کہا یا رسول اللہ اگر میں 100 دفعہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا اس کا بدلہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 100 غلام آل اسماعیل میں سے تم آزاد کرو، جتنا ثواب ان کا ملے گا اللہ تمہیں اتنا ثواب دے دے گا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے. اب ایک غلام آزاد کرنے کا کیا فائدہ ملتا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا جو کسی غلام کو آزاد کرتا ہے اس کے ایک ایک جوڑ کے بدلے اللہ اس کو جہنم سے آزاد کرے. تو آل اسماعیل دنیا کا سب سے بہترین خاندان ہے جس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے اسے 100 آل اسماعیل کے غلام جو ناجائز طور پہ بنا لیے جائیں انہیں آزاد کرنے کے برابر اللہ اسے ثواب دے گا. اور یہ ایک انسانی فطرت ہے، جب اسے انعام دیا جائے تو اس کا دل چاہتا ہے میں اور کچھ کروں. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ کچھ اور بھی بتائیں، میں اور بھی کروں تاکہ اور انعام ملے. آپ نے فرمایا 100 دفعہ الحمدللہ. کہنے لگی یا رسول اللہ اگر 100 دفعہ الحمدللہ کہوں تو پھر کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا 100 گھوڑے بما سامان تم مجاہدین کو دے دو، وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جائیں اور ان 100 گھوڑے اور ان کے سامان کا جتنا اجر مل سکتا ہے اللہ 100 دفعہ الحمدللہ کہنے سے تمہیں عطا کر دے. بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ کچھ اور بھی بتا دیں. آپ نے فرمایا 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا. اس نے کہا اگر میں یہ پڑھوں گی تو مجھے کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 100 اونٹ جو مکے بھیجو وہاں سارے قربان ہوں اور سب کی قربانی اللہ قبول کر لے، جتنا ثواب ان کا ملے گا اللہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے تمہیں عطا کرے گا. پھر اور دل میں خیال آیا کہ یا رسول اللہ کچھ اور بتا. کہنے لگے آپ نے فرمایا 100 مرتبہ اللہ اکبر. کہا یا رسول اللہ اگر میں یہ کہوں تو پھر کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس زمین سے لے کر آسمان تک سارا خلا اللہ نیکیاں سے بھر دے گا. پھر آپ نے فرمایا ام ہانی یہ 4 کلمات جو ہے نا سبحان اللہ الحمدللہ
لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس سے بہتر اللہ نے کوئی کلمات بنائے ہی نہیں۔ دیکھیں کتنے، یہ اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے نا، اگر آپ کی اسپیڈ بہت بھی کم ہے نا تو 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا، چلو 15 منٹ لگا لیں۔ کیا ہمارے 24 گھنٹے میں 15 منٹ کرنے سے اتنا بڑا اجر مل جائے تو کیا ہمارے، اگر ہم چھوڑ دیں تو ہم بے نصیب نہیں ٹھہریں؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی کلمات کے متعلق ایک اور حدیث بھی رسول اللہ نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جب کوئی انسان 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اور جب یہ کمپلیٹ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں صدقت، تو نے سچ کہا ہے۔ پھر وہ 100 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے، اللہ رب العزت پھر کہتے ہیں صدقت، تو نے سچ کہا۔ پھر وہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اللہ پھر فرماتے ہیں صدقت، تو نے سچ کہا۔ پھر وہ انسان 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ پھر فرماتے ہیں صدقت، تو نے سچ کہا۔ آپ نے فرمایا پھر 3 چیزوں کا سوال کرو اللہ سے۔ نمبر 1 اللہم اغفر لی، نمبر 2 اللہم ارحمنی، نمبر 3 اللہم ارزقنی۔ جب انسان کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ فوراً جواب دیتے ہیں قد فعلت، جا میں نے معاف کر دیا۔ پھر انسان کہتا ہے اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پہ رحم کر دے، اللہ کہتے ہیں قد فعلت، جا میں نے تجھ پہ رحم کر دیا۔ پھر انسان کہتا ہے اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے دے، اللہ کہتے ہیں قد فعلت، جا میں نے تمہیں رزق دے دیا۔ ایک تیسری حدیث انہی کلمات کے متعلق آتی ہے۔ ایک اعرابی گاؤں کا بندہ آیا نبی کریم کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کچھ کلمات سکھائیے جو میں پڑھا کروں۔ نبی کریم نے کہا یا اعرابی پڑھ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ کہنے لگا جی پڑھ لیں ذرا، میں سناؤں آپ کو، مجھ سے سننے کو غلطی ہے تو اصلاح فرما دیں۔ ایسے ہاتھ کر کے کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ کہتا ہوا چل پڑا، تھوڑی دور جا کے واپس پھر پلٹ کے آ گیا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ جو کلمات آپ نے سکھائے ہیں مجھے، یہ تو میرے رب کے لیے ہیں، تو میرے لیے کیا ہے کہ اس کی سادگی؟ آپ نے فرمایا تم یہ بھی سن لو، کہو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ کہنے لگا مجھ سے سن لیجیے، اللہم اغفر لی ایسے کرتا ہے، ایسے یہ مٹھی بند کی ہوئی ہے، دوسری مٹھی پکڑ لی، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اور یہ کہتا ہوا چل پڑا۔ نبی کریم کے ساتھی بیٹھے ہوئے کہنے لگے میرے صحابہ، یہ عربی دنیا وما فیہا کی ساری بلائیاں اپنی مٹھی میں بند کر کے لے گیا۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ رب العزت نیکی کا اتنا قدردان ہے، کہتا ہے من عمل صالحا فلہ عشر امثالہ، جو شخص نیک کام کرے گا اس کے عمل کو 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جائے گا، یہ کم از کم ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہتا ہے اور بڑھا کے دے گا۔ لیکن اس کے برعکس انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بھول بھی جاتا ہے، جان بوجھ کے بھی کر لیتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں بھی آ کے ہو جاتا ہے۔ کہا ومن عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلہا، جو شخص برا کام کرے گا اللہ صرف اتنا ہی لکھے گا جتنا اتنا اس نے کیا ہے۔ بلکہ ایک اور بات، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان دل میں سوچتا ہے میں فلاں برائی کروں، کبھی کی نہیں، فرشتہ کہتا ہے اللہ لکھ، اللہ کہتے ہیں نہیں کبھی کی تو نہیں، فوراً دل میں خیال آ جاتا ہے کہ مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے، نہیں کرنا۔
اب اس نے پہلے دل میں ایک برائی کے متعلق سوچا، پھر خود ہی اس کا ارادہ ترک کر دیا۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کی ایک نیکی لکھ دو۔ اللہ کیا کیا ہے؟ اب برائی کا سوچ کے چھوڑی ہے، اس کو نیکی دے دو۔ اور جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، صرف نیکی کی نہیں، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اس کے لکھ دو۔ اللہ کی تو نہیں، ہاں سوچا تو ہے۔ جب انسان کر لیتا ہے تو فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے لکھو۔ پھر بالفرض اگر انسان گناہ کر ہی لیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں آ جاتی ہے، پھر بھی اللہ نے اس کے لیے ایک دروازہ رکھا ہے، وہ ہے توبہ کا دروازہ۔ کہا مجھ سے معافی مانگ لے، میں اسی وقت معاف کر دوں۔ میرے پیارے بھائیو، جو رب اتنا رحیم و کریم ہے، ہمیں اس کی رحمت کو تلاش کرنے کے لیے اس کے ذکر کی طرف آ جانا چاہیے اور اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے والا، اپنا شکر کرنے والا اور اپنا فرما بردار بنا لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر